آج مجھے اسلام آباد ایک اہم مہم مجلس کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ان کی سیٹیں بھی ہمارے جتنے خادم تھے سب کی بک تھی، میرٹھ ہوٹل میں کمرے بک تھے کہ آج آپ سے افسران بالا گفتگو کریں گے اور کل پھر پرائم منسٹر آپ کے ساتھ جہاں آپ کہے وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، وہ وقت گزر گیا، اب مولانا اپنے آپے میں نہیں ہے، اب اس کے ساتھ پورا جہان ہے، اس لیے میں اپنوں کے کام میں رخنہ نہیں ڈالوں۔ اگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں تو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا۔ وشیرا ماشاءاللہ۔ تو رات کے 12 بجے تک تقریباً مجھ پہ قیامت گزری، کیونکہ سیٹیں بک تھی، صبح 7 بجے کی فلائی سے جانا تھا، اور جب میں نے 2-3 دفعہ استخارہ کیا تو مجھے جواب آیا کہ آپ سوچ سمجھ کے قدم رکھیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو ایک صلح کی بات کہی تھی، قرآن کہتے ہیں والصلح خیر، اور میں نے کہا میں عمران خان کو مولانا کے گھر لے جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ مولانا کو وہاں لاؤں گا، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، مولانا کو اس وقت اپنی تحریکات سے روکنا آسان کام نہیں۔ ماشاءاللہ۔ صلح کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر بدر کی لڑائی نہ پیش آتی، احد خندق کی نہ پیش آتی۔ جب حدیبیہ میں موقع مل گیا تو صلح ہو گئی، لیکن 59 میں پھر صلح نہیں ہو رہی تھی، پھر حملہ ہی ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا میرا ضمیر جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے اور مجھے معاف کر دیں۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے مجھے ایک شر عظیم سے اور فتنہ کبریٰ سے بچا لیا۔ بھئی ہم واز کرتے، واز میں تو ہم انصاف کا کلام کرتے، ٹھیک ہے، لیکن واز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے بنے بنائے کام کے اوپر چڑھائی کر دیں، اور یہ وہ مانیں گے کہاں، وہ کوئی معمولی چیز ہے۔ وہ تو سر تلوے میں ایسا رکھ چکا ہے نا، جب سر تلوے میں کوئی رکھے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور کیا۔ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے ہو یا جاں قفس سے چھوٹے۔ تو یہ اوقات بڑے اچھے گزرے، نہ کرنے تک تکلیف بہت زیادہ تھی، اور نہ کرنے کے بعد ایسی خوشی اور فرحت ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اور جو رات کو قرآن خوانی کا اعلان ہو رہا تھا وہ غم میں ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کو رات، تم لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا تمہاری مرضی ہے، قیامت کا دن آئے گا، اس کا ایک نام یوم الحساب ہے، اس میں جواب دیں گے آپ۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے تو پڑھ لیا ہوگا، اور اس کے فوائد اور ثمرات طیبات میں نے دیکھ لی۔ میں پہلے جرأت نہیں تھی کہ اتنی اچھی اس اصلاحی صورتحال سے کیسے پیچھے ہٹوں، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو جو حضرت علی نے کہا تھا، جب لوگوں نے قرآن مجید کو نیزوں میں اٹھایا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، تو علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق طریقے سے باطل کی پرچار کر رہا ہے۔ اس لیے جب میں نے ان کو کہا کہ میرا آنا بہت دشوار ہے، یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں 2 دفعہ جاتا آتا ہوں، ایسا آدمی مجلس میں کیا بیٹھے گا، پرائے لوگوں کے سامنے یہ اظہار کہ میں واش روم جاؤں گا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ میرا عذر بھی شرعن، اخلاقن، بشرن، عرفن، شرعن معتبر ہے۔ واہ بھائی واہ، توبہ توبہ۔ کہتے ہیں کہ
حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ظاہر بین اور تماشا بین نے دو موقفوں کے خلاف کو دیکھ کر خبر دے دی کہ آج شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فلاں جلسے سے واپسی پر گرفتار ہو گئے اور پتہ نہیں انگریز کہاں لے گئے۔ اس نے یہ بات اپنے طور پر بڑی خوشگوار سنائی تھی، لیکن مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد اٹھے اور خانقاہ میں ٹہلائی کر رہے تھے اور سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ مولانا حسین احمد سے مجھے اتنی محبت ہے، دل ہے جو نکل رہا ہے۔ تو وہ شخص بھی بڑا شرمندہ ہوا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، کہاں اس طرح تکلیف دہ خبریں مجھے نہ دیا کرو، میں اپنوں کے زخم برداشت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بظاہر جو ہے نا مکالمت الصدرین وغیرہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اختلافات تھے، لیکن ان اختلافات کو کسی دشمن نے اور رنگ دیا۔ تو مولانا اشرف علی صاحب واقعی حکیم الامت تھے اور انہوں نے کہا کہ آج پتہ چلا کہ مولانا حسین احمد سے مجھے کتنی محبت ہے کہ ان کی گرفتاری کی خبر سن کر کے میرے سینے سے دل نکل رہا۔ اللہ ان بزرگوں کے اتباع میں ہمیں بھی اخلاص کامل نصیب فرمائے۔ آمدم برسر مطلب